بھائی جو کمی کوتاہیاں رہ جائیں پھر اللہ کریم نے اپنا کرم کا معاملہ کر کے ہمارے لیے اس امت کو اللہ بخشنا چاہتے ہیں، اس امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے چند مہینے ایسے رکھے ہیں، چند دن ایسے رکھے ہیں، کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جن میں ہم اپنی نالائقیوں پر اللہ کی طرف توجہ کر لیں، اللہ ہماری نالائقیوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ اوقات، کچھ لمحات ایسے رکھے ہیں، اگر ان لمحات میں، ان اوقات میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں ہم اللہ کی طرف توجہ کر لیں، توجہ کر کے اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگ لیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بھائی یاد رکھنا، اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ ان لمحات میں اور اوقات میں اور ایام اور دنوں میں سے ایک رات تو ابھی گزری ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یہ بھی معافی اور مغفرت والی رات تھی، اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ رمضان شریف کہا جاتا ہے۔ بھائی یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ یہ سیزن آیا ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، یہ سیزن لگ رہا ہے، یہ سیزن لگ رہا ہے، یہ سیزن لگ رہا ہے۔ اور ماہر تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن کے آنے سے پہلے اپنا تیاریاں کر لے۔ ماہر تاجر وہ ہوتا ہے، اب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سیانے لوگ، ماہر تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کر لے، اور جب سیزن تو اس کو نفع بہت ہوتا ہے، اس کو نفع زیادہ ہوتا ہے، اور سیزن کے اندر پیسے کم لگتے ہیں، چیز زیادہ ملتی ہے، نفع زیادہ ہوتا ہے۔ جب سیزن آؤٹ ہو جائے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، خواری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور چیز بھی ویسی اعلیٰ کوالٹی اور معیار کی نہیں ملتی۔ ایسے ہی نیکیوں کا بھی سیزن ہے، ایسے ہی نیکیوں کا بھی سیزن، اور نیکیوں کے سیزن کا نام رمضان ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ رمضان، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ماہر جو تاجر ہوگا پہلے سے تیاری کرے گا، جی یہ سیزن آنے والا ہے، اس میں گرمیوں کا سیزن آ گیا تو سردیوں میں مال تیار کر لیں گے، سردیوں والا تو گرمیوں میں مال تیار کر لیں گے، ایک دم سیزن آتے مارکیٹ میں آ جائے گا اور بلے بلے سیل ہو جائے گی۔ اور جو تھوڑی سی کوتاہی کر جائے، سیزن جب آئے اور پھر سنبھلنا شروع کرے، پھر تیاری شروع کرے، ادھر سے سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے، ادھر سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ رمضان کا استقبال کرنا ہے، کچھ کام کر کے رمضان کا اور سیزن کا ہم نے فائدہ لینا ہے، پہلے سے تیاری کر کے اور کچھ کام کر کے۔ وہ کام کیا ہے ابھی میں بتانا چلوں۔ نمبر 1، ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ بھائی رمضان مہمان ہے نا، مہمان ہے نا، اور جب مہمان آ جائے تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کو جیسا مہمان ویسا برتاؤ۔ مہمان کو عزت دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ باہر کھڑے ہو کر وقت دیا، باہر کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، جی آنڈین ہے، آ رہے ہیں، باہر آپ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کھڑے ہو؟ جی مہمان آ رہا ہے، موبائل ہاتھ میں پکڑا، کسی بھی وقت فون آ سکتا ہے۔ اور کچھ مہمان ایسے جن کے لیے آپ نے پھول بچھا دی اپنے گھر تک، کچھ مہمان ایسے جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، کارپٹ بچھایا جاتا ہے، جی مہمان ہے، پیر تھلے کارپٹ پہ لگیں گے، آتے جی سب کچھ تیار ہے، مہمان ہے، پہلے سے تیاریاں کی ہوئی ہیں، مہمان کا استقبال ہے۔ ایسے ہی بھائی رمضان شریف ہمارے لیے انتہائی عظیم مہمان اور نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے، اس کا بھی استقبال کرنا ہے۔ اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، یہ کام ہر ایک کو کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے
ایک دعا کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا جو پوری امت کرتی آئی ہے، پوری امت کرتی آئی ہے، اور امت کے سرتاج جناب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام 2 مہینے پہلے کیا ہے، اس دعا کا اہتمام 2 مہینے پہلے کیا ہے۔ اس دعا کا اہتمام رمضان، یہ ابھی شعبان چل رہا ہے، شعبان سے پہلے رجب ہے، جب رجب کی 1 تاریخ آئی پاک پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم، پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سنا تھا، اب آپ نے دعا کے طور پر اللہ سے مانگا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام یہ واحد ہستی ہے جس نے دنیا میں رہنے کی بجائے آخرت کو ترجیح دی ہے، اور جب رمضان آیا تو اللہ سے پہلے مہلت مانگی ہے، یا اللہ مجھے رجب میں، شعبان میں برکت دے، اور مجھے خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما دے۔ ادھر اللہ بلا رہے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور جہاں رمضان آیا، رمضان آتے ہی مانگا یا اللہ 2 ماہ کی مہلت دے دے، بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو پہلا کام کیا کرنا بھائی؟ اس دعا کا اہتمام، ہر ایک مرد، ہر عورت اس دعا کا اہتمام کرے، یا اللہ خیریت سے نصیب فرما دے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور دعا، وہ یہ، یا اللہ مجھے رمضان میں صحیح سالم فرما دے۔ شوگر پیشنٹ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو بھئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں رکھ سکتا، اللہ سے عافیت مانگیے، یا اللہ مجھے صحت والی زندگی رمضان میں عطا فرما، اور رمضان میرے لیے پورا کر دے، اور مجھ سے رمضان کی عبادات قبول فرما۔ تو پہلا کام جو رمضان شریف میں ہم نے استقبال میں کرنا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا، مرد بھی کریں گے اور عورتیں بھی کریں گی۔ نمبر 2 کام جس کی وجہ سے ہم رمضان کا استقبال کریں گے، آپ کی جتنی ضروریات ہیں وہ آپ کے کچن سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی عید کی شاپنگ سے متعلقہ ہو۔ رمضان شریف میں بازاروں کا چکر نہیں ہونا چاہیے، رمضان شریف میں اور بابرکت راتوں میں، چاند رات میں بھائی رمضان کا اکٹھا کیا ہوا نور برباد نہیں کرنا۔ سارا معاشرہ، پوری جو ہے نا سوسائٹی بازار میں چاند رات شاپنگ کرنی چاہیے، مرد بھی اکٹھے ہیں، عورتیں بھی اکٹھی ہیں، ادھر بھی اعتکاف والے بھی گئے ہوئے، ادھر بھی جو ہے نا وہ تراویح تہجد پڑھنے والے ساری رات بازار میں گزار دیے، غلط ہے بھائی۔ دوسرا کام یہ کرنا، رمضان کے مقدس اوقات کو ہم نے بازاروں کی نظر نہیں کرنا۔ پہلی خریداری اپنی پوری کر لیجئے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے رمضان سے پہلے، رمضان کے مبارک اوقات عبادت میں گزرے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ نمبر 3 کام، تیسری جس کی وجہ سے ہم نے رمضان کا استقبال کرنا، وہ یہ، آپس میں جو ناچاکیاں ہو گئی ہیں، جو آپس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ان تعلقات کو ہموار کرنا ہے، ان تعلقات کو ہموار کرنا ہے، تاکہ دل کے اندر کسی کی نفرت، کسی کی بغض، کسی کا عداوت نہ ہو، خالص رمضان میں اللہ کی عبادت دل میں اترے اور اس کا نور اترے۔ اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ یہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا اس طرح۔ اگلا بے رمضان کا استقبال یہ گئے کہ جن کی حقوق کی ادائیگی ہے، جس کا حق ذمہ ہے۔ حقوق 2 طرح کے، ایک حق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، دوسرے حق کا تعلق پیغمبر انسانوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے، بھئی نمازیں رہ گئی ہیں قضا کرو، روزے رہ گئے قضا کرو، پورے کرو اپنے۔ عورتیں بھئی ان کے ماہواری کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں
بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ان ایام میں اگر ان معاملات کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، بھائی رمضان کا استقبال ہے، پورے کرو، وہ بھی رکھنے یہ بھی پورے کرو۔ تو بھائی جو مالی حق ذمے ہیں وہ بھی ادا کرنے کی مکمل کوشش فرمائیں، مکمل کوشش فرمائیں۔ جس کسی کا جس انداز میں جو حق دینا ہے وہ پورا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بھائی میری امت کا سب سے بڑا غریب انسان کون ہے؟ یہ بات توجہ سے سننا ذرا۔ پاک پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا سب سے بڑا قلاش، فقیر، محتاج، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کیا عرض کیا؟ ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، لوگ اس کو مصافحہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، ماڑا بندہ ہے جی، اس کو کون سلام کرے گا؟ سلام بھی لوگ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا سب سے محتاج، سب سے بڑا فقیر اور مسکین یہ فرد ہے جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اس کے پاس اتنی نیکیاں، اس کے اعمال نامے میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور نفلی صدقات بھی ہیں، اگر وہ نیکیاں اٹھا کر پہاڑوں پر ڈال دی جائیں تو پہاڑ نیکیوں سے دب جائیں۔ لیکن ایک بندہ کھڑا ہوگا، شتمنی ہادا، ربا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب مجھے گالی دی تھی، ضرب، دوسرا کہے گا یا اللہ ضربنی ہادا، وجہ کوئی بھی نہیں، میں معاشرے میں کمزور تھا، بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا گیا، میں بول نہیں سکتا تھا، میں اپنی مسکنت اور عاجزی کی وجہ سے، یہ بڑا آدمی تھا، بلا وجہ مجھے گالی دی، بلا وجہ تھپڑ مارا۔ ایک بندہ اٹھ کر کہے گا اللہ میری جگہ دبائی تھی، میری جگہ دبائی تھی، سوتر پہ لڑائیاں ہیں، انچ انچ پہ لڑائیاں ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی چلی کہ دو بھائی تھے، چند مرلوں پہ لڑے اور بڑے دونوں قتل ہو گئے، باپ نے ان چند مرلوں پہ دونوں کی قبر بنا دی، اس کے لیے لڑے تھے یہیں پہ دونوں دفن ہو جاؤ۔ بھائی جس نے حق دبایا اسی زمین کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اٹھاؤ، زمیندار بننا ہی چھنگی جاندے نے دوسرے دا، برابر والا سوتر ادھر بڑھا رہا ہے، بھائی تھوڑی سی دلوں میں جگہ دیں۔ ایک سوتر سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، ایک آدھے ان سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، ایک دیوار سے آپ روڈ پہ نہیں آئیں گے، اور جس نے جگہ دبا لی ہے وہ شہنشاہ نہیں بن جائے گا بابا، مالی حقوق برباد کر دی۔ ایک بندہ اٹھے گا اللہ کے دربار میں، قتلنی ہادا، ربا بلا وجہ قتل کیا تھا مجھے، تو فرمایا ان کو راضی کرو۔ بھئی راضی کیسے کریں ان کو؟ ہمارے پاس تو کہا پیسے دو، پیسے ہیں نہیں، اپنی نیکیاں ان کو دو۔ جس کو تھپڑ مارا نیکیاں اس کو دے دی، جس کو گالی دی نیکیاں اس کو دے دی، جس کو قتل کیا نیکیاں اس کو دے دی۔ یہاں نیکیاں اتنی پہاڑوں کے برابر ختم ہو گئی، لوگ ابھی سوالی باقی ہیں، اب ان کے گناہ اٹھاؤ ڈالو، یہ اب گناہوں میں دب گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے فطرح فی النار، اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو گئی بھائی، اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ میں بھی اپنے گریبان میں بابا جھانک لوں، آپ بھی جھانک لیجیے۔ تو رمضان کا استقبال دوسروں کے حقوق ادا کر کے، اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔